فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے حاضر ہیں۔ ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی عبرت ناک خبریں، سبق آموز خبریں کا سلسلہ جاری رہا۔ اسلامی بھائی اس کو جمع کرتے رہے، اور آج ہم ان میں سے چند خبریں آپ تک پہنچائیں گے کہ ہم ان خبروں کو عبرت کی نظروں سے دیکھیں اور اس سے ایک عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اور اپنی زندگیوں میں کچھ مدنی انقلاب لائیں کہ جو زمین میں خشکی و تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے، یہ مطلب ان برائیوں کا نتیجہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اس طرح دنیا بھر میں کچھ نہ کچھ واقعات ہو ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے۔ آج بالخصوص کچھ آگ کے موضوع پر بھی بعض خبریں ہیں، اور اس میں کچھ احتیاطی تدابیر بیان کی جائیں گی۔ اس میں ہم انشاءاللہ جو اس شعبے سے جو ماہر اسلامی بھائی ہیں، ان کو بھی ہم نے اپنے ساتھ کال پر لائن اپ رکھا ہوا ہے، اور ان سے بھی کچھ احتیاطی تدابیر لیں گے، کچھ خبریں بھی بتائیں گے، کچھ آپ کو مناظر بھی دکھائیں گے، اور احتیاطی تدابیر بھی آج کے سلسلے میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے تو انڈونیشیا کی طرف آپ کو لے کے چلیں گے کہ انڈونیشیا میں مٹی کا تودا گرنے سے 24 افراد ہلاک ہو چکے۔ مٹی کا تودا گرنا، اس کو لینڈ سلائڈنگ بھی کہتے ہیں، اور پہاڑوں سے یہ بعضوں کا تودے گرتے ہیں، اور گھر کے گھر ملبے کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ ان واقعات کو آپ سنتے رہتے ہیں، ان میں بھی ایک عبرت ہے نا، یعنی یوں غور کیجئے کہ پریشانی، مصیبت، تباہی، فساد، موت اور اس طرح کی کوئی بھی واقعہ یہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ زمین کے ذریعے آ سکتا ہے، ہواؤں کے ذریعے آ سکتا ہے، پہاڑوں کے ذریعے آ سکتا ہے، فضا میں بھی آ سکتا ہے، اور سڑک پر چلتے چلتے بھی آ سکتا ہے، کار میں بھی، ٹرین میں بھی، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب عبرت ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں اس کی خبر، اور کچھ اس کے مناظر ہیں، مزید اس کی تفصیلات انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ انڈونیشیا، مٹی کا تودا گرنے سے 24 افراد ہلاک، 80 لاپتہ۔ لندنوں پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، جگہ جی لگانے
दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है। ये जो आपने मंजर देखा, इसकी खबर को कुछ मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि खबर कुछ यूं है कि अभी भी खदशा ये है कि 100 से जायद अफराद मिट्टी के तोदे तले अभी दबे हो सकते हैं। एक दूसरी इसमें जो खबर को अंडरलाइन किया गया है वो ये है कि बारिशों के बायस इन कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। देखिए, ये इसको इबरत के तौर पर देखिए। एक तो ये परेशानी, एक मुसीबत है, कोई चीज गिरी, दब गई और मकान दब गए, लोग दब गए, अब इनको निकालना है। निकालने में भी आजमाइश होती है। इसको इबरत के तौर पर लिखे कि एक तो परेशानी, मुसीबत आ गई, अब जो मदद करना चाहते हैं ना, ये मदद भी सही नहीं कर पाते। इनके लिए मदद करने के भी रास्ते हमवार नहीं हो पाते। बारिश और दीगर हवाएं और ठंड पड़ती है जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता, और वो जो मलबे के तले या तो जिंदा दबा है या उसका इंतकाल हो चुका होता है, और उसको भी निकलने को जाए, वो उम्मीद करता है कि मुझे अभी कोई मदद मिलेगी, बाहर से कुछ उठाई जाएगी, निकाली जाएगी। बाज औकात ना मशीन पहुंचती है, ना हेलीकॉप्टर के जरिए मदद हो सकती है, ना मतलब पैदल जाकर भी मदद हो सकती है। यानी जाहिर है कि एक मतलब कि बारिश हो रही हो, ठंडी हो और बहुत कुछ मसाइल चल रहे हो, तो उसमें इमदादी कार्रवाई जो है ना, इससे बड़ी आजमाइश हो जाती है। फिर ये कि लिखा है कि इंडोनेशिया में मानसून के मौसम में, जो कि अमूमन अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है, जमीन सरकने और मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात आम हैं। अब जमीन सरकना, और ये इंडोनेशिया की बात है। इंडोनेशिया ये वही मुल्क है जहां पर सुनामी आया था। फिर अर्ज करता हूं मदनी चैनल के नाजरीन, फिर अर्ज करता हूं, दुनिया में होने वाले इन वाकयात में हमारे लिए इबरत है। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, इबरत हासिल करो ए अक्ल वालों। अपनी तबीयत और अपनी कैफियतों को खुदारा हम बदलने की कोशिश करें। हम ना सुधरे ना सुधरेंगे कसम खाइए वाले मामले को हमने नहीं लेकर चलना होता। अपने कल्ब को खुला रखें ताकि उसमें नसीहत दाखिल हो सके, उसमें इबरत दाखिल हो सके। अपनी आंखों को खुला रखें ताकि वो इबरत ले सके, इबरत के लिए, सबक के लिए। कुछ सोचें। बाजों की तबीयत बैठकर भी इनको समझाओ ना, यकीन मानिए बैठकर भी समझाएं, नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता। यानी उनको सा लगता है कि यार ये यार बस कर रहा है, बातें करने दो इनको, यार अपने को वही करना है जो हम करना चाहते हैं। यानी आपके जिस्म पर और आपके अपने वजूद पर तरह तरह की परेशानी और मुसीबतें हैं। आपके कारोबार में, आपके तिजारत में, आपके माल व असबाब में तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां और मुसीबतें हैं। आपके घर में हैं, आपकी चार दीवारी के अंदर भी हैं। ज़हनी सुकून कहां है? इन तमाम चीजों को गौर से देखिए और थोड़ा सा हिलिए, कुछ हरकत कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, सोचिए। रब को राजी करना है ना। रब को राजी करने के लिए नमाज से बेहतर कौन सा अमल है? बच्चों की आदत बनाइए, यही माशरे की दुरुस्ती है। जमीन और खुश्की और तरी में दुनिया में होने वाले फसादात और इस तरह के बहुत सारी मुसीबतें, परेशानियों से अगर बचना चाहते हैं तो इबरतनाक खबरों के जरिए अपने अंदर तब्दीली लेकर आइए और दीगर अंदाज से अपने अंदर तब्दीली लेकर आइए। और सबसे बुनियादी तब्दीली यह है कि आप नमाजी बन जाइए, बिल्कुल नमाजी बन जाइए। कोई जिंदगी का भरोसा नहीं है, हम सोते हैं उठ नहीं पाते। जी हाँ, ऐसा ही एक इबरतनाक वाकया कोयटा में हुआ कि शदीद सर्दी के में गैस हीटर के बाइस दम घुटने से मियां और बीवी जान भाग हो गए। ये गैस की वजह से, ये कह रहे हैं गैस में दम घुटने की वजह से। अब सोचिए कि ये भी तो मौत आई ना। कहते सोने वाले रब को सजदा करके सो,
کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں، کہیں صبح تو نہ ہو زیر زمین۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم سوئیں ہم اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے۔ اور آج کل ویسے ہی یہ آگ کے جو واقعات ہیں یہ بڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں، یہ سردی کے دنوں میں دنیا بھر میں، ناٹ اونلی پاکستان، لیکن باہر میں اور ہمارے یہاں میں تھوڑا سا ایک فرق ہے، یعنی جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، اسپیشلی جہاں بجلی سستی ہے، وہاں پر ایک تو الیکٹریکل ہیٹر یوز ہوتا ہے، دوسرا وہاں پر بعض اوقات بوائلنگ ہیٹر بھی یوز ہوتے ہیں۔ اب تو گھروں میں پائپ لائنز بنی ہوئی ہیں اور وہ بوائل کرتے ہیں، اور پانی اور دیگر ہیٹنگ کے ذریعے، کوئی ایک ہیٹنگ ہے، اس کے ذریعے ایک پلیٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ گرم ہو جاتی ہیں، اس سے جو روم ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا بہت کور ہو جاتا ہے اور آدمی کمفرٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو، مگر وہ آگ والا معاملہ نہیں ہے۔ مگر پاکستان میں، ہند میں، بنگلہ دیش میں، اس طرح کے اور ایسے ممالک ہیں جن میں بجلی بڑی مہنگی ہے، بلکہ بعضوں کا تو بجلی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب بجلی نہیں ہوگی تو کہاں سے گرم ہوگا، لوڈ شیڈنگ ہو گئی تو ہیٹر تو گیا نا ہمارا۔ تو اب گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ، گیس کی بھی کمی اپنی جگہ پر ہے۔ وہ تم جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی۔ ہمارے یہاں ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم سنجیدہ ہوں تو یہ نعمتیں ہماری سرزمین پر، ہمارے یہ وطن عزیز میں یہ نعمتیں بہت ہیں، مگر ہمارے پاس کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور کچھ ایسے ذہن اور ایسے مخلص ذہن ہمیں مل جائیں جو یہ نعمتیں جو ہمارے ملک کے اندر ہیں، یہ نعمتوں کو یہ صحیح معنوں میں اس کو لانے اور اسے قابل استعمال بنانے میں اللہ کرے کہ کامیاب ہو سکے۔ ظاہر ہم اپنے عمل صحیح کر لیں گے سب صحیح ہو جائے گا۔ بات گھما کر یہیں لاؤں گا میں، آپ کو شاید لگے گا کہ یار ایک ہی پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، تو ہوتا ہے نا بعد ہوگا۔ وہ ایک بڑا مشہور سا ایک سمجھانے کے لیے ایک واقعہ تھا، مفتی احمد یار کا نعیمی نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بوڑھے شخص بڑی عمر کے تھے، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اور ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب کمر میں بڑا درد ہے، بہت درد ہو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، کہا بڑے میاں بوڑھا پا گیا ہے، کمر میں تو درد ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب وہ اب تو نظر بھی کم آتا ہے، آنکھیں وغیرہ ٹوچ ووچ آ رہی، اب بڑے میاں بوڑھا پا گیا ہے تو اب نظر تو کمزور ہو ہی جائے گی۔ اچھا گھٹنوں کے درد نے جینا مشکل کر دیا ڈاکٹر صاحب، گھٹنوں کو بھی تھوڑا بہت ہاتھ مارا، بڑے میاں بوڑھا پائے تو گھٹنے میں تو درد ہوگا نا، پاگل ہے، ڈاکٹر ہے کون ہے؟ جہاں دیکھو بوڑھاپا، جہاں دیکھو بوڑھاپا، جہاں دیکھو بوڑھاپا، کچھ اور ہے یا نہیں ہے؟ جو بولتا بوڑھاپا ہو گیا، بوڑھاپا ہو گیا، بوڑھاپا آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب مسکرائے، کہنے لگے بڑے میاں یہ جو آپ کو غصہ آ رہا ہے نا یہ بھی بوڑھاپے کی وجہ سے۔ ہم بنیادی خرابی کو چھوڑ کر، وہ کہتے ہیں نا جڑوں پر پانی ڈالنے کے بجائے پتوں پر پانی ڈال رہے ہیں۔ پتوں پر پانی مت ڈالیے، اپنی جڑ کو دیکھیے، جڑ سوکھ رہی ہے، جڑ کو ہرا بھرا رکھیں گے انشاءاللہ پتے ہرے بھرے رہیں گے۔ جڑ کے بارے میں غور کیجیے، ہماری جڑ کمزور ہو رہی ہے، ہمارے اعمال برے ہو رہے ہیں اور یہ نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آئیے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین بھائی صاحب۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھ دوں، جیسے کہ یہ گیس کے باعث دم گھٹنے سے میاں بیوی جان سے گئے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ یہ ہیٹر کی وجہ سے ہوا، ایک تو یہ میں آپ کو ٹھیک ہے عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا، ہند یو پی میں بھی یہ ہوا کہ سلنڈر دھماکہ، 2 کمسین بچیاں ہلاک۔ ملتان، گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 3 بہنیں جھلس گئیں۔ اچھا آگے بڑھیں، اسلام آباد گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، 5 افراد جھلس گئے۔ نیو جرسی امریکہ، میوزک اسٹوڈیو میں گیس کا اخراج، 2 افراد ہلاک۔ راول پنڈی جھوپڑیوں میں خوفناک آگ، 2 کمسین بچیاں جاں بحق۔
امریکی ریاست نیو جرسی میں 3 گھروں میں آگ لگنے سے 5 افراد ہلاک. ٹیکساس امریکہ گھر میں آگ لگنے سے 5 بچے جھلس گئے. اس طرح فیکٹری میں آگ لگی اور کروڑ روپے کا مال تباہ و برباد ہو گیا. آگ 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 اور آگ. اس سے پہلے ہم ایک سلسلہ کر چکے ہیں آگ پر, لیکن یہ واقعات جو ہو رہے ہیں اس میں کچھ ہماری رہنمائی کیجئے کہ جو ہیٹر کا آج کل جو استعمال بڑھ رہا ہے اور ہمارے یہاں گیس کے ہیٹر یوز ہو رہے ہیں, اب اس میں کیا ہم ایسی احتیاط کریں کہ اپنا جان و مال کا ہم تحفظ کر سکیں؟ حاجی صاحب آج کل سردی کی وجہ سے جیسے عوام الناس کے اندر یہ بڑا رجحان ہے کہ ہم گھر کو اپنے گرم کریں, اپنے روم کو گرم کرنے کے لیے ہیٹر یوز کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے الیکٹرک ہیٹر کے حوالے سے تھا کافی, تو روم کو گرم کرنے کے حوالے سے تو عوام الناس میں اس طرح کے پہلے کافی حادثات ہو چکے ہیں کہ الیکٹرک کے ہیٹر کو استعمال کرنے کی وجہ سے, اور اب گیس کی طرف رجحان ہے. ہیٹر کے کو تھوڑا سا لوگوں نے اوائڈ کیا اس سے. تو گیس کی وجہ سے یہ کہ گیس کے اگر ہم ہیٹر یوز کرتے ہیں سردی سے بچنے کے حوالے سے, اور عام طور پر ہم اپنے روم کو بالکل پیک کرتے ہیں اور اس میں ہیٹر یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارا کمرہ جو ہے اس میں ہیٹ آئے اور ہمارا ٹمپریچر اس کا کم ہو تاکہ ہم اس میں آرام سے بیٹھ سکیں. تو اس کی وجہ سے یہ کہ اگر ہم احتیاط کریں تو ہم کافی حادثات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. جیسے گیس کے ہیٹر ہیں تو گیس کے ہیٹر کی فٹنگ کے دوران ہم اس لائن کو, گیس لائن کو فٹنگ کے دوران چیک کریں کہ کہیں سے اس میں لیکیج تو نہیں ہے. اگر کہیں سے لیکیج ہے اس میں تو پھر وہ ایک حادثے کا سبب بن سکتا ہے. اور دوسرا کیا نام ہے, جب ہم اپنے روم کو گرم کرنے کے لیے ہیٹر استعمال کریں, اور بہتر یہ ہے کہ اس کو جب روم ہمارا ٹمپریچر ہمارا اس پہ ہائی ہو جائے تو ہم اس کو ہیٹر کو آف کر دیں. اگر اس کو آف نہیں کریں گے اور ہیٹر آن رہا اور اسی دوران ہم سو گئے, کیونکہ اچانک لیٹے لیٹے نیند آ جاتی ہے اور ہیٹر کو آف کرنا بھول جاتے ہیں, تو یاد رہے کہ جب ہیٹر الیکٹرک کا ہو یا گیس کا ہو, وہ کمرے میں اگر ہمارے آن ہے تو اس کی وجہ سے ٹمپریچر ہائی ہوتا چلا جاتا ہے. آہستہ آہستہ سردی کا جو ماحول ہے وہ کم اور ہیٹ اپ گرم ماحول زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو جب ہم روم پہ ہیٹر چلاتے ہیں, چاہے الیکٹرک ہیٹر ہو یا گیس ہیٹر ہو, تو آہستہ آہستہ اس کا ٹمپریچر ہائی ہوتا چلا جاتا ہے. اور روم کو گرم کرنے کے لیے ہم نے اپنے دروازے, کھڑکیاں اور جو بھی ہمارے بالکونی کھڑکیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو ہم بالکل بند کر دیتے ہیں تاکہ ٹھنڈ کا موسم ختم ہو. تو اس کی وجہ سے ٹمپریچر ختم ہوتا ہے, اور جیسے ہی ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے تو آکسیجن بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آکسیجن جیسے ہی کم ہونا شروع ہوگی اور اس دوران ہم سو گئے تو سانس لینے میں سانس گھٹے گی اور اس کے سبب ایک ہی حادثے کا سبب بن سکتا ہے. یہ آکسیجن جیسے ہی کم ہوگی اور آکسیجن ہمیں کم ملے گی تو یہ بھی ایک حادثے کا سبب ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ کمرے کو گرم کرنے کے لیے ہیٹر آن کریں تو جیسے اس کا ٹمپریچر ہائی ہو جائے تو بہتر یہ کہ اس کو بند کر دیا جائے, اور بند کرنے کے بعد اس کو سوئیں. اور الیکٹرک جو ہیٹر ہے, الیکٹرک ہیٹر کے حوالے سے بھی کافی حادثات ہو چکے ہیں. پہلے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو تاریخ میں جائیں, کیونکہ اس کی شارٹ سرکٹ زیادہ ہوتی ہے اور ہیٹر کے جو وائر ہوتے ہیں وہ اتنا ہائی کوالٹی اس کے اوپر گرم ہوتے ہیں کہ قریب کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ہیٹ کر دیتی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی, اور زیادہ تر نقصان جو ہے الیکٹرک ہیٹر زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے گیس کے حوالے سے, کیونکہ وہ الیکٹرک جو ہیٹر ہوتا ہے وہ آکسیجن کو فوری طور پر وہاں سے ختم کر دیتا ہے, ٹیمپریچر فوراً اس کا ہائی ہوتا ہے. تو ہمیں احتیاط یہی کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمارا کمرہ ہیٹ اپ ہو, گرم ہو جائے, کولنگ ختم ہو جائے, کم ہو جائے اس میں سے, تو ہمیں اس کو ہیٹر کو بند کر کے پھر سونا چاہیے. یہ حادثے سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ یہ کر دیا جائے, لیکن جب ہیٹر بند کر دیں گے سونے سے پہلے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر تھوڑی دیر میں کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ ایسا ٹھنڈا تو ہو جاتا ہے, لیکن جب تک سوتا نہیں ہے انسان اس وقت اس کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے یار, مطلب ٹھنڈی تو نیند میں بھی اٹھا دیتی ہے آپ کو. شاید ہو سکتا ہے واسطہ پڑھاؤ نہ پڑھاؤ, لیکن جب بدن میں ٹھنڈ چڑھتی ہے تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور اچھا خاصا نیند والا آدمی بھی بیدار ہو جاتا ہے. ہاں یہ تو ہے حضرت, لیکن اس وقت یہ کہ ہمارے پاس جو ہم آلات یوز کرتے ہیں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے, چاہے الیکٹرک ہیٹر ہو یا گیس ہیٹر ہو, وہ اتنے ہائی کوالٹی کے آ نہیں رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ معاملات کی وجہ سے کافی خراب ہو جاتے ہیں اور آگ لگنے کا سبب بھی بنتے ہیں یہ, کیونکہ ہم سب چیز بند کر دیتے ہیں
ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, और ठंड से बचने के लिए हम हीटर को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट को हम भूल जाते हैं। ठंड से बचने के लिए हीटर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम ठंड से बचें और आरामदेह सुकून हमें नींद आ जाए, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट है उसको हम भूल जाते हैं। उठे ही ना तो फिर सुकून तो मतलब गए ना, दुनिया से चले गए। अब इसमें ये भी तो होता होगा कि बाज़ वक़्त हीटर के जो बॉक्स होते हैं इनको थोड़ा सा बिस्तर के करीब करने के लिए भी खींचा जाता होगा, तो खींचने में बाज़ वक़्त ये जो नोजल्स होते हैं, इसके जो पाइपलाइंस होती हैं, ये भी तो पॉसिबल है कि वो खींचती होंगी, स्ट्रेच हो जाती होंगी। अच्छा, अब एक गैस का वो पाइप लगा हुआ वो आपका मतलब कि वो भी सूख गया है, उससे भी गैस लीक हो सकती है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि ये जो गैस का इन्होंने चूल्हा तो या गैस का हीटर तो जला लिया, अब रात में किसी वक्त भी ये हीटर बंद हो गया, जो इसकी आग थी वो तो बंद हो गई, लेकिन इसकी जो गैस थी वो लीक हो रही है, तो ये भी सब असबाब हो सकते हैं। तो इसमें ये समझ में आता है, अब जैसे मदनी चैनल के जो नाज़रीन इस्तेमाल करते हैं, ये तो एक फैसला आप ही ने करना है कि एक मोहतात अंदाज हो और एक वक्त मुअय्यन तक आप हीटर चलाएं और सोने से पहले आग बुझा दीजिए। आग हमारी दुश्मन है, ये आग जलेगी तो ये कोई जलते जलते चिंगारी उड़ेगी आपके ब्लैंकेट को, आपके पर्दे को, आपकी रजाई को, क्योंकि रुई का इस्तेमाल, ये रजाइयों का इस्तेमाल, ब्लैंकेट का इस्तेमाल और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कमरे में ज्यादा हो जाता है। आम दिनों में हम खिड़की दरवाजे बाज़ औक़ात खुले रखते हैं, लेकिन सर्दी के दिनों में खिड़की दरवाजे खास कर बंद किए जाते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। तो ये गैस और ये आग, फिर ये ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वगैरह वगैरह दीगर गैस जमा हो जाती हैं। आपके बच्चों को तरह तरह की बीमारियां होने का अंदेशा है, इनके दम घुटने का अंदेशा है, आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये गैस के हवाले से बराए करम एहतियात कीजिए। अच्छा, अब ये बताइए कि ये दीगर जो आगे लग रही है, सिलेंडर में आग लग रही है, घरों में जो लोग झुलस रहे हैं, क्या करें इसका? ये बढ़ते चले जा रहे हैं वाकियात। हाँ, तो सिलेंडर के और मुख्तलिफ जो वाकियात आग के हैं, सिलेंडर की जो आग लगती है ज्यादातर वो नाकिस सिलेंडर की वजह से लगती है, या जैसे अक्सर उम्मन देखा गया है कि जब सिलेंडर हम यूज करते हैं, यूज करने के बाद जब उसको रिफिलिंग के लिए हम भेजते हैं तो वहां पर उसको बाकायदा रोड पर क्लोरीन करा के उसको घसीट के और पांव से धक्का देके जाया जा रहा होता है सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए। तो जब रोड पर हम सिलेंडर को रगड़ते हैं या उसको घुमाते हैं तो उसकी चादर में स्क्रैच पड़ते हैं, और वहां से जहां अगर चादर कमजोर होती है वहीं से उसके अंदर मामूली सा भी अगर सुराख हो जाता है तो रिफिलिंग के दौरान ही, अगर वहां पर नहीं तो घर में इस्तेमाल के दौरान जैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं आग, और वहां सिलेंडर से आग का शोला निकल रहा होता है या वहां से सिलेंडर से गैस लीक हो रही होती है, तो जैसे ही हम आग जलाते हैं चूल्हा ऑन करने के लिए तो गैस वैसे ही उस माहौल में फैली हुई होती है और फौरन उस आग को पिक करती है और एक धमाके का सबब बन जाती है। इस तरह के कई हादसा हो चुके हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में भी ऐसा हादसा हो चुका है कि जिसमें सिलेंडर का धमाका हुआ और उस धमाके के दौरान तकरीबन 4-5 राहगीर जो थे फौरी तौर पर उसकी जद में आकर जख्मी हुए और उस दुकान के परखचे उड़ गए। तो इस तरह के हादसा काफी हो रहे हैं। तो उससे बचने का तरीकाकार यही है कि हम अच्छी क्वालिटी के अगर सिलेंडर यूज करें तो अच्छी क्वालिटी के सिलेंडर यूज करें और उसको एहतियात के साथ देखें। जहां पर उसका पॉइंट दिया गया है, जहां से रिफिलिंग होती है, उसको चेक करें। वहां से अगर गैस लीकेज है फौरी तौर पर उसकी मरम्मत कराई जाए, उसको ठीक कराया जाए या उस सिलेंडर को ही चेंज कराया जाए। और अक्सर घरों में गैस पॉइंट दिए जाते हैं कि लाइट जाने के बाद गैस पॉइंट को लगा दिया जाता है, उसको ऑन कर दिया जाता है लाइट घर को ऑन रोशन करने के लिए। तो वो जो पॉइंट है वो अक्सर औकात लीक होते हैं कि जैसे आपने पहले फरमाया कि जो पाइप लाइन है वो इस्तेमाल होते होते गैस की उसमें गुजर होते वो एक वक्त आके वो कड़क हो जाती है और कड़क होने के बाद कहीं से भी मामूली सा उसके अंदर दरार पड़ती है और वहां से उसका गैस लीकेज शुरू हो जाती है। और हम लाइट जाने के बाद जैसे उसको ऑन करते हैं तो उस मकाम पर, उस कमरे में या उस रूम में गैस पहले से जमा होती है और गैस हल्की होती है, जमीन से तकरीबन 2.5-3 फीट ऊपर होती है। जैसे उसको हम ऑन करेंगे तो वो गैस जमा थी और उसकी वजह से धमाके की वजह से वो घर भी तबाह बर्बाद हो रहा है और जो उसको इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं वो भी उसकी जद में आकर जख्मी हो जाते हैं। तो इससे बचने का बेहतर तरीका यही है कि जब भी हम कोई चीज लें अपने पहले जान और माल की एहतियात करें। अगर हमारी जान सेफ होगी हमारा फिर माल भी सेफ होगा, हमारी औलाद भी सेफ होगी और हम दूसरे को भी सेफ कर सकेंगे। और हमारी इन कोताही की वजह से, हमारी इन नाअहली की वजह से दूसरे लोग भी उसकी जद में आकर मुतासिर होते हैं।
غلام یاسین میں بہت بہت شکریہ آپ کا. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, اس میں جو فیکٹری مالکان ہیں جو انڈسٹریز وغیرہ چلاتے ہیں, چھوٹی موٹی کوئی ایسی کارخانے چلاتے ہیں, آپ ظاہر ہے کہ کوئی ایمرجنسی ایگزٹ کا بھی یا اخراج کا بھی کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوتا. جب گودام ہم الگ سے کو رکھتے نہیں ہیں اور چلنے پھرنے کے راستوں پر کارٹن بنے ہوئے ہوتے ہیں, مال رکھا ہوا ہوتا ہے. مطلب ایک انٹرنیشنل بائی لاز ہیں, انٹرنیشنل کو اصول ہیں, اس کے مطابق چونکہ ہمارے یہاں نظام نہیں ہے, قانون موجود ہے, اگر امپلیمنٹیشن ہو تو سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے. تو صرف چند پیسے بچانے کے لیے پھر وہ جو آگ بجھانے کے جو آلات ہوتے ہیں, سلنڈر ہوتے ہیں, وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتے. وہاں عملے کام کرنے والوں کی کوئی تربیت نہیں ہوتی کہ گیس بھر جانے کی صورت میں, آگ لگ جانے کی صورت میں نکلنے کا کون سا راستہ ہے. سیڑھیوں پر آپ نے سامان رکھا ہوتا ہے, کارٹون رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اپنا وہ ڈھیر کا ڈھیر رکھا ہوتا ہے, ملبہ رکھا ہوا ہوتا ہے. اور کیونکہ گودام میں سپلائی دے کر جمع کرنے کے بجائے آپ نے فیکٹری کو بھی گودام بھی بنایا ہوا ہے, فیکٹری کو آپ نے سب کچھ بنایا ہوا ہے. اس طرح سینکڑوں لوگ یا 20 افراد, ان کی جانوں کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے. اور یہ مطلب ایک بے روزگاری, آپ کوئی آ کر پوچھے گا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے یہاں فیکٹری میں کام کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ بتائیے کہ میرے جان کا تحفظ کیا ہے, آپ کی فیکٹری کے اندر کیا چیز ہے. ملازم تو یہ پوچھ ہی نہیں سکتا. ملازم پوچھے گا, بولے گا جا کون سی دنیا میں کام کرنے کے لیے آیا ہے, ہم ابھی تم کو مطلب کہ ملازمت دیں اور تم کو تنخواہیں دیں کہ یہ فیکٹری کے اندر یہ سارا مطلب بنائے. نتیجتاً نہ صرف یہ کہ آپ کا کروڑ روپے کا مال برباد ہوتا ہے, اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون دھوکہ دے کر کام کر رہا ہے یا کون کیا کر رہا ہے, تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں اشارہ دے کر آگے نکل رہا ہوں. لیکن یہ آپ کا کروڑ روپے کا مال برباد ہوا, لاکھوں روپے کا مال برباد ہوا, فیکٹری برباد ہوئی, اس کی بنیادیں برباد ہو گئی, کتنی جانیں چلے گی, کتنے گھروں کے چراغ بجھ گئے, کتنے گھروں کی چولہے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی آپ کی اس ایک آگ نے. اور اس میں بعض اوقات ہماری بے احتیاطی ہوتی ہے, شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ سمجھایا ہے, اپنے گھروں کے اندر برائے کرم چند پیسوں کے لیے ناقص مال خریدتے ہیں. آپ الیکٹرک بورڈ ناقص خریدتے ہیں, سوئچنگ آپ ناقص خریدتے ہیں, آپ کی جو الیکٹرکسٹی کی جو وائرنگ جا رہی ہے کنسل وہ ناقص ہوتی ہے, گیس کی جو پائپ لائن جاتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے. پیسے بچانے کے لیے آپ مطلب کیا بحث کر رہے ہیں ہم آپ سے کہ صرف پیسے بچانے کے لیے آپ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں. ہم نے کہا یار ہر گھر میں نہیں ہوتا, جس گھر میں ہوا ہے وہاں تو ہوا نا, کل آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. تو چند چیزیں, الیکٹرک بورڈ ہو گئے, سوئچ بورڈ ہو گئے, ساکٹ ہو گئے, پلگ ہو گئے, وائرنگ ہو گئی جو الیکٹریسٹی کی ہے, وہ گیس کی پائپ ہو گئی, گیس کے برنل ہو گئے. مطلب یہ چند ایک چیزیں ہیں, اس کا تھوڑا سا احتیاط کریں. کھلے تار کے ساتھ, ایک تار کا پلگ ہم سے نہیں لگتا, یعنی چاہے وہ استری کا استعمال ہو, جو آئرن یوز کرتے ہیں آپ, یا جوسر مشین یوز کرتے ہیں, دیگر چیز یوز کرتے ہیں, مطلب پلگ بھی نہیں لگائیں گے. وہ ٹوٹا پلگ ٹوٹ گیا, وہ پلگ ڈال لیں, اس میں ماچس کی تیلی ڈال دیں گے اس کو پھنسانے کے لیے. اب وہ بھی مطلب کہ ووڈ ہے, لکڑی ہے, اندر میں چنگاری لگے گی, آگ لگے گی, اس نے بھی جلنا ہے, اس کے آگے بارود لگا ہوا ہے جو جس سے ماچس جلتی ہے. یہ سب ہے. مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہماری عقلیں معاف ہو گئی ہیں, ہمارے بچے جلس کے مر جائیں گے, خود آپ کا اپنا جان و مال کا نقصان ہو جائے گا. برائے کرم اپنے گھر کو دیکھیے, اپنے چاروں طرف سے دیکھیے. کالس لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں گیس لیکیج کے اتنے واقعات ہوتے ہیں, لوگ پھر بھی احتیاط نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جزاک اللہ خیرا. آمین. اصل میں بعض اوقات تو طبیعتاً ہم غافل ہیں. ہماری سستی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے گھر میں الیکٹرک کا بل آیا, گیس کا بل آیا, جو بل یوٹیلیٹی بلز آتے ہیں, آپ نے دو کام کرنا ہے. پہلے دیکھنا بل کتنے کا آیا. ہو تو یار ڈیٹ کیا بھرنے کی, ہاں ابھی 7-8 دن باقی ہیں, رکھ دو. حالانکہ 7-8 دن کے بعد بھی آپ ہی کی اسی جیب سے پیسے نکلنے. یہ ہم سب کی طبیعتوں کا میں ایک حال بیان کر رہا ہوں. بھائی آپ کو 7 دن پہلے بل آ گیا ہے تو 7 دن کے اندر یہ بل کا اماؤنٹ تھوڑی مطلب یہ رکھیں گے کاغذ, تو یہ آج 2000 ہے تو کل 1800 تھوڑی ہو جائے گا اس کے اندر لکھا ہوا. نہ یہ 2200 ہو جائے گا, یہ 2000 کا 2000 ہی لکھا ہوا رہے گا.
بھرنا آپ نے, کوئی بجلی والے نے آ کر آپ کو تحفے میں 2000 نہیں دے کے جانے کا, مجھے پتا چلا تھا آپ کا 2-3 ہزار کا بل آیا تھا, یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائیے. یا 4 دن کے بعد فون نہیں آ جائے گا آپ کو بجلی کے ادارے سے کہ آپ کو بل آ گیا نا, ہم نے اس بار مشورہ کیا ہے, آپ کو بل معاف کرتے ہیں. ایسا ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. بل بھرنا ہے آپ نے. لیکن ہم وہی آخری لمحات کے اندر, 1 دن پہلے, چند گھنٹوں پہلے, اور بھاگ 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 بھاگ, وہ سرچارج لگ جائے گا, لیٹ فیس لگ جائے گی, بھاگو بھاگو. یہ ٹینشن 6 دن تک یہ گھر میں پرچہ پڑا رہا, لیکن ہم نے بل نہیں بھرا. موٹر سائیکل کا پیٹرول, کار کا پیٹرول کانٹا ای پر آ گیا, کار کی پیٹرول کا کانٹا, بار بار چلا رہے کانٹا دیکھ رہے, چلا رہے کانٹا دیکھ رہے, چلا رہے کانٹا دیکھ رہے. ارے بھائی, آدھے گھنٹے کے بعد کسی اور پیٹرول پمپ پہ جا کر آپ ہی نے بھروانا ہے. کوئی راستے میں مطلب کہ کوئی پیٹرول پمپ والا ہاتھ نہیں مارے گا, ارے رکے ہم نے آج جو بھی گاڑی گزرے گی نا اس کو فری پیٹرول دے رہے ہیں, ایسا تو نہیں نہ ہونا, آپ ہی نے بھروانا ہے. تو آدھے گھنٹے کا ٹینشن اور آدھے گھنٹے کا اتنا مطلب کہ خون جلایا پیٹرول بھروا لیتے. یہ ہماری طبیعت ہے. یہی چیز ہمارے گھروں کی چیزوں میں, ارے چلا یار, ٹھیک ہے چلا لو یار. ہماری لکڑیوں کو دیمک کھا جائے, ہماری مطلب کہ وہ ڈرینیج فیل ہو جائے, ہمارے کارپینٹر کے مسئلے ہیں, ہمارے الیکٹریسٹی کے مسئلے ہیں, ہمارے پلمبرنگ کے مسئلے ہیں. آپ ذرا گھر کا جائزہ لیجئے, آپ کے گھر کا مینٹیننس کتنا ہے. ٹھیک ہے, اگر اللہ نے آپ کو وسعت, آپ وسعت والے نہیں ہیں, تو ایک آدمی ایک وقت آتا ہے کہ چلے پھر کرنا شروع تو کریں, بنانا شروع تو کریں. یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے. صرف غفلت بہت بڑی غفلت ہوتی ہے کہ یہ ہم چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی, اپنے گھر والوں کو کی جان و مال کو بالکل داؤ پہ لگا دیتے ہیں. ایسا مت کیجئے. برائے کرم سلسلہ ختم ہوتے ہی اپنے گھر کا جائزہ لیجئے. ایک بار پھر عرض کر دوں, تمام مدنی چلیں گے ناظرین, پلیز اپنے گھر کا جائزہ لیجئے. ذرا اٹھ کر ایک لسٹ بنا لیجئے, یہ کام ہے. اب اس کی سیکوینس بنائیں, پریورٹی بیس پر لے کہ یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ پہلے میں کروا لیں, یہ ہم پہلے کروا لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ لسٹ بنائیں, 1 ماہ تو دیں, 1 ماہ کا وقت دیں, اور آپ ایزی ہر کام کو لیں. پریورٹی جس کو جلدی کرنا وہ کر لیجئے گا, پریورٹی بیس پر لیں, ترجیحات کی بنیادوں پہ لیں, کرنا شروع کریں. 1 ماہ کے اندر امید ہے کہ آپ کر لیں گے. تھوڑا پیسہ خرچ ہو جائے گا لیکن جان و مال کا تحفظ نصیب ہو جائے گا. اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ گیس لیکیج ہوتی کیوں ہے, اس کی وجہ سے دھماکہ کیوں ہوتا ہے؟ گیس لیکیج ہونے کی وجوہات ابھی ہمارے اسلام بھائی نے بیان کی ہیں. زیادہ تر آپ کا جو پائپ ہے جو گیس کا, وہ لیک ہوتا ہے. جو برنل ہوتا ہے, جو چولہے کا جو نوب ہوتی ہے, اس کو صحیح ہم بند نہیں کر پاتے, یا جو نوزلز ہوتے ہیں جہاں کنیکشن ہوتا ہے, جہاں سے گیس آ رہی ہوتی ہے, جہاں سے گیس جا رہی ہوتی ہے, اس کے درمیان کہیں عموماً بعضوں کا لیکیج ہو جاتی ہے. تو یہ چند ایک موٹی وجوہات ہوتی ہیں. یا آپ نے جو گیزر آپ نے جلایا ہوا ہے, وہ گیزر کا بعضوں کا چولہا بند ہو جائے گا, گیس شروع رہے گی, تو وہ دیکھ لیا جائے. پھر آپ جب گیزر جلانے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا گیس پہلے سے لیک تھی, ماچس جلائیں گے دھماکہ ہوگا اور جان جا سکتی ہے. تو یہ چند ایک احتیاطیں اور جو چیزیں تھی میرے سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے عرض کر دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مدنی چینل کے ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آج جو ہم سلسلہ آپ کو لے کر آئے, آج کیونکہ آگ کی خبریں زیادہ تھی اس لیے ذہن یہی بنا کہ آپ کو آج کے سلسلے میں ایک بار پھر آگ سے بچنے کی احتیاطیں بیان کر دی جائیں. عبرت ناک خبریں دیکھتے رہیے, اور اگر آپ کے پاس عبرت والی کوئی خبر ہے, کوئی ویڈیو ہے, کوئی آپ کے پاس ایسا واقعی آپ کے ذہن میں ہے, تو برائے کرم ENK@madnichannel.tv پر آپ ہمیں آگاہ کیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی خبر, آپ کی کوئی ویڈیو کسی کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دے. اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان, جان و مال, عزت آبرو, گھر بار, کاروبار, اس کے حلال اہل و عیال سب کی حفاظت فرمائے, برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز العباد. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے.